اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین چلیں گزشتہ سبق میں آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ فارسی زبان میں جمع دو طریقے سے بنائی جاتی ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ مفرد کے آخر میں ہاں لگا دو. کسی بھی مفرد اسم کے آخر میں ہاں لگا دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جمع ہو جائے گا. جیسے کتاب سے کتابہا، پسر سے پسرہا، صندلی سے صندلیہا، لباس سے لباسہا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک. دوسرا طریقہ جمع بنانے کا یہ تھا کہ کسی بھی اسم مفرد کے آخر میں الف نون لگا دو. کسی اسم مفرد کے آخر میں الف نون لگا دو تو وہ جمع بن جائے گا. جیسے درخت سے درختان، پسر سے پسران، زن سے زنان وغیرہ. بس ایک چھوٹا سا فرق تھا دونوں میں. ہاں کے ذریعے سے کسی بھی اسم کی جمع بنائی جا سکتی ہے. کسی بھی اسم کے آخر میں ہاں لگایا جا سکتا ہے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے غیر جاندار ہو. لیکن الف نون کے ذریعے جمع اسی اسم کی بنائی جاتی ہے جو کسی جاندار کا ہو. غیر جاندار چیز کی جمع الف نون کے ذریعے نہیں بنتی ہے. احسن، یہ دیکھ لیا. اب آئیے جمع کدام با جہاں با الف نون درست است. اب آپ کا امتحان ہے. کہہ رہے کہ نیچے جو کلمات دیے گئے ہیں ان کلمات میں سے کس کلمے کی جمع الف نون کے ساتھ صحیح ہوگی؟ ایک ایک کر کے کوئی دوسرا بولے گا نہیں. یہاں سے شروع کرو. پسر کی جمع کیا آئے گی؟ ہاں تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں اور آسان. تو دونوں طریقے سے بنائی جا سکتی ہے. ہاں بھی لگایا جا سکتا ہے، الف نون بھی. پسرہا اور پسران الف نون کے ساتھ جمع صحیح ہے. مولانا پیراہن اور الف نون کے ساتھ جمع بنا سکتے؟ کیوں؟ کپڑا غیر جاندار چیز ہے. احسن. ساجد صاحب خلبان اور الف نون کے ساتھ بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں بنا سکتے نا، ہے نا. وہ تو خود الف نون لگا ہوا ہے اس میں. الف نون تو خود ہی لگا ہوا ہے آخر میں. نہیں لگا ہے نا. یہ مفرد ہے کہ جمع ہے؟ یہ جمع ہے، کلمہ ہے. کلمہ میں تو کلمہ یا مفرد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے. یہ جمع ہے. ہاں مفرد ہے تو اس کی جمع خالی ہاں کے ذریعے بنے گی یا الف نون کے ذریعے بھی بنا سکتے؟ خالی ہاں سے. اچھا، الف نون کے ذریعے کیوں نہیں بنا سکتے؟ الف نون کے ذریعے سے خلبان کی جمع کیوں نہیں بنا سکتے بھائی؟ اچھا، خلبان کا مطلب کیا ہے؟ یہی نہیں پتا ہے تو اسی لیے تو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. خلبان کس کو کہتے بھائی؟ ساجد صاحب خلبان کس کو کہتے ہیں؟ ڈرائیور کو؟ ہاں. استاد کو؟ شاگرد کو؟ باورچی کو؟ مزدور کو؟ کس کو کہتے ہیں؟ خلبان کس کو کہتے ہیں؟ شاگرد کو. احسن، ماشاءاللہ. پائلٹ کو کہتے ہیں. نہیں، ہماری کلاس میں جو ہے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں وہ شاگرد کو کہتے ہیں. کیا بھائی خلبان کس کو کہتے ہیں؟ طالب علم کو. ماشاءاللہ. یہ کہتا ہوں یاد نہیں کرو گے بیٹا تو یہی سب رہے گا تم لوگ. ابھی خلبان یعنی پائلٹ جو جہاز چلاتا ہے. بولا تو کیسے ایک دم سے نکل کے آ گیا جسے لگ رہا ہے کہ کتنا پرانا یاد ہے. اب اتنی دیر سے چلا رہا تھا تو بول تو رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ کسی کا نام لے کے پوچھ رہا تھا. ساجد کو بول رہے تھے. ساجد کو پہلے پوچھا تھا، اس کے بعد وہ بول رہا ہے تیرے بازو میں تو نہیں سنائی دے رہا ہے. میں نے اس کو منع کیا کہ مت بولو.
میں نے اس کو کہا کہ بھائی تم مت بول، سب سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی کیا کہتے ہیں. خلبان یعنی پہلے کون ہوتا ہے بھائی؟ جانور روح ہوتی ہے کہ نہیں اس کے اندر؟ نہیں ہوتی نا، رہتی ہے. جاندار چلاتا ہے، جاندار ہوتا ہے. اچھا، تو جاندار اگر ہے تو الف نون کے ذریعے اس کی جمع بن سکتی ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہوگا الف نون اگر لگا دیں گے تو؟ کیا بنے گی وہ؟ خلبانہ. الف نون اگر لگائیں گے تو پہلے سے تو الف نون ہے، لیکن کیا یہ الف نون جمع والا ہے؟ کلمے کا جز ہے. اس کا مطلب یہ کہ الف نون لگا کر کے جب جاندار ہے تو الف نون لگا کر کے بنا سکتے ہیں. تو جب الف نون لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ خلبانان. کیا بنے گا؟ خلبانان. ٹھیک، چلو بھائی. فرزند، فرزندہ اور فرزند جمع ہو گیا. فارسی میں جمع کیسے کیسے بناتے؟ جمع بنانے کتنا طریقہ ہے؟ ایک ہے، ہاں لگا دو. ہاں دو ہے، ایک ہاں ٹھیک، اور ایک الف نون. الف نون کہاں لگتا ہے؟ جاندار ہو تو فرزند. فرزند بیٹا جاندار ہوتا ہے کہ غیر جاندار ہوتا ہے؟ کوپا گنج میں جاندار نہیں ہوتا ہے نا؟ کوپا گنج میں فرزند جاندار نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے تو پھر جب جاندار ہوتا ہے تو الف نام بھی لگ سکتا ہے، الف نون ہے نا. تو الف نون لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ابھی فرزند تو ہے ہی، الف نون لگا دو دان ہو جائے گا. فرزندان کیا ہو جائے گا؟ فرزندان. چسب اور ہو جائے گا. چسب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ کریم. اس کی ٹیپ. ٹیپ میں جان ہوتی ہے. پہلے جو ٹیپ ہوتا تھا اس میں جان ہوتی تھی، آواز نکلتی تھی اس سے، وہ بولتا تھا کیا کیا آتا تھا اس میں، ہے نا. تو جب جاندار نہیں ہے تو الف نون نہیں لگے گا. ہاں خالی لگے گا. ہمسر. اور آن آن کس ہے؟ ہمسران. ہمسران سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بہت سارے شوہر یا بہت سارے بیویاں. ہمسران. چلے ہوا پیما. ہاں جلدی جلدی بولو، الف نون لگے گا کہ نہیں؟ خالی یہ بتاؤ الف نون لگے گا کہ نہیں؟ خیابان. چلے دانش آموز. دانش آموز آن بھی لگے گا، ہاں بھی لگے گا. معلم دونوں. معلمان. درخت درختان. پشت بام چھت یہاں نہیں لگے گا. تکلیف یہاں بھی نہیں لگے گا الف نون. زیب یہاں بھی الف نون نہیں لگے گا. مادر یہاں لگے گا. مادران. ٹھیک ہے. جب الفاظ کے معنی یاد رہیں گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ یہاں لگے گا کہ نہیں لگے گا. معنی ہی نہیں معلوم رہے گا تو چلے. لطفاً جائے گزین کنید، برائے مہربانی جائے گزین کیجئے. توجہ فرمائے. پہلے من پیراہن سفید پوشیدن 3 کلمہ دیا ہوا ہے. سب سے پہلے ضمیر ہے یا فاعل کہہ لو اس کو. پیراہن سفید ٹھیک، یہ ہے صفت موصوف.
یعنی پہلے موصوف ہے پھر صفت، پیراہن موصوف ہے سفید صفت، اس کے بعد پوشیدن مصدر ہے، ٹھیک ہے. تو ان تین کلموں سے کس طریقے سے جملہ بنانا ہے وہ نیچے دیا ہوا ہے. من پیراہن سفید، یعنی اوپر جو دو کلمے دیے ہیں ابتدا کے، اس کو دونوں کو آپس میں ملا کر لانا ہے. من پیراہن سفید، ٹھیک. اس کے بعد را لگا دینا ہے، را برائے پوشیدن، پھر پوشیدن سے پہلے یعنی مصدر سے پہلے پوشیدن لگا دیں. من پیراہن سفید را برائے پوشیدن، پھر پورا جو شروع میں ضمیر ہے یا فاعل ہے اس کے مطابق مصدر سے فعل آئے گا. من پیراہن سفید را برائے پوشیدن انتخاب می کنم، چونکہ ادھر من تھا اس لیے ادھر می کنم، میں سفید کرتے کو پہننے کے لیے چنتا ہوں، انتخاب کرتا ہوں. میں سفید کرتا پہننے کے لیے انتخاب کرتا ہوں، چنتا ہوں. اب یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے. چلو بھائی وسیم، سب سے پہلا تمہارا، بسم اللہ. بولو جلدی. شما خودکار آبی را احسن، برائے نوشتن احسن، انتخاب می کنید. احسن، تبارک اللہ، وہ صحیح. شما خودکار آبی را برائے نوشتن انتخاب می کنید، آپ لوگ نیلے قلم کو لکھنے کے لیے انتخاب کرتے ہیں، ٹھیک. جوہر دوسرا. آنہا جامعۃ المصطفیٰ را برائے درس انتخاب می، برائے درس خاندان نہیں دکھ رہا ہے، برائے درس خاندان، ہاں، انتخاب می کنند. می کنند. احسن. آنہا جامعۃ المصطفیٰ را برائے درس خواندن انتخاب می کنند، وہ لوگ جامعۃ المصطفیٰ کو پڑھنے کے لیے انتخاب کرتے ہیں. آن لائن والے اگر آواز پہنچ رہی ہو تو تیسرے نمبر کا کوئی بتائے گا؟ جی، تیسرے نمبر کا کیا جملہ بنے گا، کیسے جائے گزین کریں گے؟ تیسرا نمبر آگا کہاں شو ہو رہا ہے؟ جامعۃ المصطفیٰ کے بعد والا، برادرم ادارے پوسٹ کارکردن. بلے برادرم اس کے بعد دوسرا سیدھے سیدھے آ جائے گا اسی سے جڑ کر کے. ہاں، برادرم ادارے پوسٹ برائے کارکردن انتخاب می کنند. ایک را آئے گا، را انتخاب می کنند. برادرم ادارے پوسٹ را برائے کارکردن انتخاب می کند. حسن. برادرم ادارے پوسٹ را برائے کارکردن انتخاب می کند، میرا بھائی پوسٹ آفس کو کام کرنے کے لیے چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے. ساحل نمبر 4، جلدی بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرزندان او مقوائے رنگی را برائے کشیدن انتخاب می کنند. احسن. فرزندان او یعنی اس کے اولاد، اس کے بچے، اس کے بیٹے بیٹیاں. مقوائے رنگیرہ، رنگین موٹے پیپر کو، کلر پیپر جو آتا ہے یا پینٹنگ پیپر ہے نا. اس میں کیوں لگے گا؟ کس میں؟ چوتھے میں کہا فرزندان جمع ہے فرزند کی. اس کے فرزند. ہاں، کون انتخاب کر رہا ہے؟ وہ تھوڑی انتخاب کر رہا ہے، اس کی اولاد کر رہے ہیں نا، تو اولاد تو جمع ہے نا. اولاد جمع مگر وہ ہے نا.
اس سے نہیں لینا ہے، ضمیر سے نہیں لینا ہے، ضمیر سے پہلے لینا ہے. برادرم میرا بھائی، برادر لیں گے نہ کہ میرا. فرزندان او اس کو نہیں لینا ہے. مثلا میں کہوں استاد مان، اب ادھر استاد مفرد ہے، ادھر مان جمع ہے، لیکن فعل اگر لائیں گے تو جو مان سے پہلے آیا ہے استاد وہ اصل فاعل ہے، نہ کہ میں. استاد مان درس می دہد ہے نا، ہمارے استاد پڑھاتے ہیں، نہیں کہیں گے می دہند. استاد مان درس می دہد. فرزندان او انتخاب می کنند، اس کے بیٹے، نہ کہ وہ خود فاعل نہیں ہے. فاعل کون ہے؟ اس کے بیٹے ہیں. اس کے بیٹے تو جمع ہے نا، جب اس کے بیٹے جمع ہے تو فعل بھی کیا آئے گا؟ بشکل جمع آ جائے گا. ٹھیک جی. چلے بھائی مولانا 5ویں نمبر کا جلدی فٹافٹ، ٹائم نہیں لگاؤ. مادرم این فروشگاه خریدن پوشاک. مادرم این فروشگاه را برای خریدن پوشاک اوپر والا جہاں مثال دیا ہے. ہاں انتخاب می پوشت. ابھی انتخاب کردن آتا ہے کہ انتخاب پوشیدن آتا ہے؟ انتخاب پوشیدن آتا ہے. ابھی اوپر مثال میں بیٹا یہ کیا لکھا ہے؟ انتخاب میں پوشت آیا ہے لکھا ہے. اور مادرم میری ماں، میں نہیں. مادرم ان فروشگاہ را برائے خریدن پوشاک انتخاب می کیوں کنم رہے گا؟ ابے ماں انتخاب کرتی ہے، میں تھوڑی کرتا ہوں. تو ماں کیا ہے؟ واحد غائب ہے نا. ماں واحد غائب ہے تو صیغہ کون سا آئے گا مولانا؟ واحد غائب کا آئے گا. یہ رہتا کہ من ان فروشگاہ را برائے خریدن پوشاک انتخاب می کنم. من آیا ہوتا تو می کنم لگتا، لیکن مادرم آیا ہے تو یہ واحد غائب. میری ماں اس دکان کا لباس خریدنے کے لیے انتخاب کرتی ہے. چلو بابو جلدی سے بولو تو. پیدرم آن بننا ساختن خانے. برائے کہاں جائے گا؟ برائے ساختن خانے. خانے انتخاب کیا رہے گا؟ کیا رہے گا؟ کیا رہے گا؟ انتخاب کردن نہیں آتا ہے تو مصدر انتخاب کردن آتا ہے. مضارع رہے گا نا، اوپر جو دیا ہے انتخاب میں کنن. ابھی جو پہلے والا تھا ادھر مادرم تھا، ادھر پیدرم ہے. بات ایک ہی ہے، فرق تھوڑی ہے. وہاں ماں تھی، یہاں باپ ہے. می کند پیدرم آن بنارا برائے ساختن خانے انتخاب می کند. میرے باپ اس مستری کو گھر بنانے کے لیے چنتے ہیں، یا میرے باپ اس مستری کا گھر بنانے کے لیے انتخاب کرتے ہیں. اب لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی توجہ فرما لیں. بے گوئیم نہ گوئیم، بے گوئیم نہ گوئیم، دو طریقے کے جملے ہیں. ایک جملہ صحیح ہے، دوسرا جملہ غلط ہے. جو جملہ صحیح ہے وہ آپ کو کہنا ہے، جو جملہ غلط ہے وہ آپ کو نہیں کہنا ہے. مثلا دیا ہے من درس فارسی می خانم، میں فارسی سبق پڑھتا ہوں. اب دیکھیں برادر من درس فارسی می خاند. برادر من، من نہیں، کیا ہے؟ برادر من.
میں نے آپ لوگوں کو بارہا بتایا ہے کہ اگر ضمیر سے پہلے کوئی نام آتا ہے تو جو نام آئے گا اس نام کے اعتبار سے آخر میں فعل آئے گا. دیکھیں گے کہ یہ نام واحد ہے، جمع ہے، کیا ہے، تو اسی کے اعتبار سے، ضمیر کے اعتبار سے نہیں آئے گا. ہاں، جو ضمیر سے پہلے والا کلمہ ہے اس کے اعتبار سے آخر میں فعل آئے گا. نہ کہ ہاں اگر ضمیر سے پہلے کچھ نہیں ہے، ضمیر ہی سب سے پہلے ہے، تو اب فعل جو آئے گا وہ ضمیر کے اعتبار سے آئے گا. تو یہ اتنی سی بات تو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اگر ضمیر سے پہلے کچھ نہیں ہے، ضمیر ہی سب سے پہلے ہے، تو آخر میں جو فعل آئے گا وہ اس ضمیر کے مطابق آئے گا. جیسی ضمیر ویسا صیغہ. ضمیر واحد غائب کی ہے تو صیغہ واحد غائب، ضمیر جمع غائب کی ہے تو صیغہ جمع غائب، ضمیر واحد حاضر کی ہے، اسی طریقے سے. لیکن اگر ضمیر بھی ہے اور ضمیر سے پہلے کوئی ایک اور کلمہ ہے تو اب جو صیغہ آئے گا وہ ضمیر کے اعتبار سے نہیں آئے گا، بلکہ ضمیر سے پہلے جو کلمہ ہے، برادر، مادر، فرزندان، استادہ، شاگردان، جو بھی اس کے اعتبار سے آئے گا، نہ کہ من، ما، تو، شما کے اعتبار سے آئے گا. بات سمجھے آپ؟ ہاں، تو یہ اتنا یاد رکھیں. جیسے دیکھیں اوپر سب سے پہلے ضمیر تھی، تو لاسٹ میں جو ہم فعل لے آئے، صیغہ لائے ہیں، تو وہ من کے اعتبار سے لائے. من درس فارسی میں خانم. اب وہی دیکھو برادر من سے پہلے برادر آ گیا، اب فعل آئے گا تو من کے حساب سے نہیں آئے گا، جو من سے پہلے کلمہ ہے اس کے حساب سے آئے گا. برادر واحد غائب. برادر من درس فارسی می خانم، غلط ہے، دیکھو می خانت. برادر ما درس فارسی می خانت. دیکھیں یہاں بھی ضمیر بدلی ہے، لیکن ضمیر سے پہلے جو برادر تھا وہ نہیں بدلا ہے، تو صیغہ بھی نہیں بدلے گا. برادر ما درس فارسی می خانیم غلط ہے. چلیں اس کو کل مطالعہ کر کے آئیے گا.